الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات کا آواز بلند کرنے پاک آواز آنی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد الحمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کریم رب کی عنایت سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ علی جناب، آج میرا موضوع سخن جو ہے گفتگو کا عنوان عورت کے حوالے سے جو ہمارے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ ایک عجیب و غریب سی معاملات چل رہے ہیں، اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کی توجہ تو انشاءاللہ مالک لم یزل ضرور فضل و احسان فرمائے گا۔ جناب محترم، جب سے انسان اس دنیا پہ آیا ہے تو انسانیت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ عالم پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، آپ آگے آ جائیں، جو بال پیچھے بیٹھے ہیں نا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ دنیا کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اور دنیا کے جو معتبر لوگ گزرے ہیں، جنہیں دور کے لوگ اسکالر کہتے تھے، ریسرچر کہتے تھے، کسی موضوع پہ انہوں نے تحقیق کی ہے، کسی موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ دیندار تھے، دنیا دار تھے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا،
لیکن کسی نہ کسی وجہ سے انہیں دنیا سلام کرتی ہے۔ انہوں نے عورت پہ جو تحقیقیں کی ہیں، پھر اسلام نے جو عورت کے حقوق بتائے ہیں، اگر ان کا کمپیریٹو کیا جائے، موازنہ کیا جائے، دونوں کو برابر رکھا جائے، تو دنیا اسلام کو سلام کرے گی کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور مذہب اور دین کے اندر نہیں ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آج بھی جو یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارا معاشرہ، میں اکثر کہتا ہوں ہندوازم کا ڈسا ہوا معاشرہ ہے۔ یہاں بھی وہ عورت کے حقوق نہیں ہیں جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ آپ بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، جن کی ظاہری زندگی آپ دیکھ لیں، وہ اسلام کے مطابق ہوگی، لیکن عورت کے حقوق کے حوالے سے اگر بات ہو تو وہ کہیں گے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو علی جناب، چند کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ضرور ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ضرور ہے، لیکن جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، وہ کسی مذہب اور کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اسلام سے پہلے عورت کا مرتبہ کیا تھا؟ میں نے ایک ریسرچر کو پڑھا، اسکالر کو پڑھا، وہ عورت کو انسان ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ اور مخلوق ہے، اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہت بڑا اسکالر، مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ہے، اگر ان کی تاریخ پڑھی جائے، ان کی ہسٹری پڑھی جائے، وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے، اب عورت کے لیے عزت والی بات کیا ہے؟ اسی شوہر کے ساتھ جہاں اس کے شوہر کی میت کو جلایا جا رہا ہے، اس عورت کا بڑا نام ہوگا جو اپنے میاں کی اس میت کے ساتھ اس آگ میں، جس کے آگ کے اندر اس کی میت، اس کے شوہر کی میت کو جلایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ اس عورت کو جل جانا چاہیے۔ جو عورت اس کے اندر جل جاتی ہے، معاشرے والے کہتے ہیں کہ یہ اچھی عورت تھی، یہ پارسا عورت تھی، یہ وفادار عورت تھی۔ ارے یہ کون سا مقام ہے؟ اور پھر اگر زندہ رہتی ہے، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ جانور سے بدتر عورت کی عزت تھی اسلام سے پہلے۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے کیسی عزت دی ہے۔ آج یہ 8 مارچ کو کچھ بے حیا، بے غیرت اور جن کا انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عورتیں مارچ کر رہی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ بھائی کس چیز کی آزادی تم مانگتی ہو؟ تمہیں اپنا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جہاں ایک جانور کی تو قدر کی جاتی تھی، ایک گھوڑے کی، ایک خچر کی، ایک اونٹ کی، اونٹنی کی تو قدر کی جاتی تھی، لیکن اس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اور پھر اسلام آیا، اسلام نے عورت کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا۔ ارے وہ ذات جس کے لیے یہ کائنات سجی ہے، وہ ذات جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا پہ آئے ہیں، ارے وہ ذات جس کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا ہے، وہ ذات جس کے بارے میں آمنہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے آمنہ کھلال، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ رب، وہ حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بڑے خوبصورت، آج کے دور کے اندر اگر اس حدیث کو پڑھا جائے تو لوگ ہنستے ہیں، لیکن آپ اس دور کے اندر جائیں جہاں ماں منڈیوں کے اندر بکتی تھی، جہاں عورت کو، بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی پیدا ہونے پہ لوگ منہ چھپایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور گڑا کھودا اور اس کے اندر زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت منڈیوں کے اندر بکتی تھی، عورت غلامی کرتی تھی، عورت لونڈی کی طرح کام کرتی تھی، اس معاشرے کے اندر آمنہ کلال کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے میرے غلاموں،
مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، ایک عورت پسند ہے۔ آج لوگ تو سمجھتے ہیں نا، آج جو معاشرہ ہے عورت پسند ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہمارے اندر یہ بے حیا عشق چل پڑا ہے، جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ بات نہیں تھی۔ فرمایا عورت کو ایک عزت دلائی ہے، اور کس نے دلائی ہے؟ یہ اسلام نے دلائی ہے، یہ اسلام نے دلائی ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ دنیا کے کسی مذہب کو، کسی ریسرچر کو، کسی سکالر کو، کسی ڈاکٹر کو آپ پڑھ لیں، جتنی عزت، جتنا وقار، جتنا مقام، جتنا مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ چاہتا ہے کہ مغرب کی طرح، جہاں عورت کی عزت آج بھی وہی ہے جو اسلام سے پہلے تھی، جہاں عورت کو اپنے بھائی کا پتہ نہیں ہے، جہاں عورت کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہے، جہاں عورت کو اپنی اولاد کا پتہ نہیں ہے، جہاں عورت کے کوئی تعلقات نہیں ہے، آج ہماری یہ بھولی بھالی عورتیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یورپ کیا چاہتا ہے۔ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھی تھی، تحقیق پڑھی تھی کہ یورپ کے اندر 85 یعنی 85% بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا باپ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسلام کیا ہے؟ ارے میں قربان جاؤں، اسلام ایک لا سوال دین ہے، لا جواب دین ہے۔ اسلام کے ساتھ کوئی مخالفت رکھے یہ اس کا اپنا حق ہے، لیکن اگر اسلام کو پڑھتا ہے تو حیران اور دنگ رہ جاتا ہے کہ اسلام کتنا عزت اور وقار والا دین ہے۔ اب دیکھو، بچی پیدا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سنی، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جگہ دیتے جائیں، کوشش کریں قریب ہو جائے، کوشش کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجلس کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، میری طرف توجہ، حدیث کی طرف توجہ کیجیے، آمنہ کلال فرماتے ہیں کہ جو کسی محفل مجلس کے اندر جہاں عوام بیٹھی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے اور کسی کے لیے جگہ بناتا ہے، رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو علی جناب، اسلام کی بات ہو رہی تھی، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اب غیر مسلموں کا وہ معاشرہ بھی دیکھیں جہاں شادی کا، نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا اور گورنمنٹ کے اداروں کو دے دیا، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جس نے 1، 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی اور اچھی جگہ میں ان کا نکاح کیا، فرمایا رب کائنات، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس کو جنت کے اندر ایسا مقام دے گا میرے ساتھ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب اسلام سے بڑھ کر کون وفادار ہو سکتا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے؟ اسلام سے بڑھ کر عورت کو کون زیادہ حقوق دے سکتا ہے؟ آج ہماری نسلیں تباہ و برباد کیوں ہو گئی ہیں کہ یہ وہ دیکھتی ہیں جو ڈراموں ٹی ویوں کے اندر ہے۔ اگر ان لوگوں کی ریئل زندگی، حقیقی زندگی ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ کتنی کھٹن زندگی ہے، کتنی برباد زندگی ہے، آپ کو یہ یقین بھی نہیں ہو۔ یہ تو ڈرامے ہیں، یہ تو ٹی ویوں کے اندر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں۔ تو علی جناب، سب سے پہلے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے، آج اپنے معاشرے کے اندر کوئی بدبخت ہوگا جو بیٹی پیدا ہونے پہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ پھر وہی ہندوازم والا بن چکا ہے۔ آج کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو سمجھے ابھی اسلام اس کے دل کے اندر نہیں گیا۔ اگر اسلام دل کے اندر پہنچ جاتا تو پھر اسلام تو بیٹی پہ پیدا ہونے پہ بھی خوشی سکھاتا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اور جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو بھائی اس کی غیرت کے ساتھ اس کی عزت کی پہراداری کرتا ہے۔ پھر بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کتنے مان کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اور کتنے خرچے کر کے ایک ڈولی کے اندر اس کو بیاہ دیتے ہیں، اور جب بیاہتے ہیں
تو شوہر کی صورت میں ساری زندگی کا ایک پہرے دار اس کو مل جاتا ہے. وہ ایک میں نے پڑھا تھا نا، ایک میاں بیوی تھے، ان کے گھر کا دروازہ نہیں تھا. اب کیا ہوا، ان کے گھر کے اندر کوئی بھی چور ڈکیت نہیں آتا تھا، لیکن جب میاں فوت ہو گیا، عورت کے پاس پیسے آ گئے، اس نے وہ دروازہ بھی لگوا دیا، اس کے باوجود اس کے گھر چور اور ڈکیت آ گئے. تو اس نے ایک تاریخی بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ میرا محافظ یہ دروازہ نہیں تھا، میرا محافظ یہ گیٹ نہیں تھا، میرا محافظ میرا شوہر تھا، کہ جب وہ تھا گیٹ بھی نہیں تھا، یہ دروازہ بھی نہیں تھا، لیکن کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی. آج وہ چلا گیا ہے، گیٹ بھی آ گیا ہے، دروازہ بھی آ گیا ہے، لیکن لوگوں کے اندر جرت آ گئی ہے کیونکہ میرا محافظ چلا گیا ہے. آج ہمارے معاشرے کو وہ کیا کہنے سیکولرزم سکھایا جا رہا ہے. چند بے غیرت، بے حیا اور گھٹیا عورتیں اور جن کی کوئی اپنی عزت نہیں ہے، وہ ہمیں عزت سکھانے جا رہی ہیں، اور پھر کہتی ہے کہ جی ہم عورت کو حقوق دلواتی ہے. بھائی کس حقوق کی باتیں کرتے ہیں؟ کون سی حقوق کی باتیں کرتے ہیں؟ آگے آگے ہو جائے، آگے آگے ہو جائے، دروازہ کھول دیں، آگے آگے ہو جائے. آج تماسے کے لیے مسجد بھری گئے تھے، آپ بھی جگہ کریں، آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑیں. تو بات ہو رہی تھی حقوق کی. تو اگر اسلام کا حقوق دیکھیں نا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ بعض ہمارے اندر بھی کمی کوتاہیاں، میں نے پہلے ابتدائی خطبے کے اندر کہہ دی ہیں کہ کمی کوتاہی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہے. اگر آج ہم اپنی بیٹی کو، بہن کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں دیتے تو یہ ہماری کمی کوتاہی ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اس کا حق ہے اور تمہیں حق دینا پڑے گا. آج کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے صوفیوں کو دیکھا ہے میں نے، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیداروں کو دیکھا ہے کہ اگر بہن یا بیٹی جائیداد میں سے، والدین کی وراثت میں سے کوئی حصہ مانگ لے تو اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دی جاتی ہے، اسے بے وفا سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنے میکے کے ساتھ بے وفا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں جناب دیکھو اس نے والدین کی وراثت سے حصہ مانگ لیا. بھائی جو حصہ اللہ نے دیا ہے، جو حصہ رسول اللہ نے دیا ہے، جو حصہ قرآن نے دیا ہے، جو حصہ اسلام نے دیا ہے، میں اور آپ کون ہیں اس کو روکنے والے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، یہ جو حصہ اسلام نے مقرر کیا ہے، یہ ہماری کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو حقوق نسواں کہنے والے ہیں ان سے کہو کہ اگر اسلام کو پڑھو، خالی ذہن ہو کے پڑھو، تب بھی تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام کس طرح ایک عورت کی حفاظت کرتا ہے. اسلام تو ہمیں سکھاتا بھی عورت کی حفاظت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیے ہمارا معاشرہ، بلکہ رب کا فضل ہے کافی حد تک ہمارے معاشرے کے اندر تو بچت ہے، لیکن جو ہمارے بڑے شہر ہیں یا بڑے ممالک جو ہیں جن کو آپ ترقی یافتہ کہہ لیں، جہاں کوئی میاں بیوی کا تصور نہیں ہے، جہاں بہن بھائی کا تصور نہیں ہے، جہاں بیٹی اور ماں کا تصور نہیں ہے، یہ وہ معاشرہ کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے. وہ تو کہہ لیں کہ سب سے غلیظ ترین معاشرہ بن چکا ہے، جہاں کوئی بہن کی عزت نہیں ہے، ماں کی عزت نہیں ہے، بس اس کو ترقی یافتہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اسلام جیسا، اسلام تو کہتا ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ مرد کمائے گا، اسلام تو کہتا ہے کہ وہ مرد شادی بھی نہ کرے جو کما کے اپنی زوجہ کو کھلا نہ سکے. آج ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں عورت خود کمائے خود کھائے، اور پھر جب بڑھاپے پہ پہنچے اولڈ ہاؤس، جہاں والدین کا کوئی تصور نہیں ہے. اولڈ ہاؤس ایک بنے ہوتے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں وہاں پہ جمع کرا دو، کوئی پتہ نہیں ہے کس حالت میں ہیں، کس طرح وہ کھا رہے ہیں، کس طرح وہ پی رہے ہیں. بھائی ادارہ ان کو کپڑے دے سکتا ہے، روٹی دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اولاد والی محبت تو نہیں دے سکتا نا. اسلام کیسا ہے؟
اسلام تو ایسا سکھاتا ہے، فرمایا کہ جب والدین تمہارے بوڑھے ہو جائیں تو تمہاری جنت اور دوزخ وہی تمہارے والدین ہیں۔ اگر تم ان کی عزت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، ان کی نصیحتوں پہ عمل کرو گے، تو تمہاری زندگی بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ یہ اسلام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ترقی یافتہ ایک معاشرہ چاہیے۔ بھئی ترقی یافتہ معاشرہ کیا ہے؟ اسلام سے بڑھ کے نہ کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے، اسلام سے بڑھ کے نہ کوئی عزت کا رکھوالا ہو سکتا ہے، اسلام سے بڑھ کے نہ کوئی تمہیں وہ عزت دے سکتا ہے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر منصور و مقبول ہو۔ آج اگر آج ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، اسلامی کتابیں پڑھیں تو اسلام کیسا خوبصورت دین ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اور جو کہتے ہیں نا جی حقوق نسواں کی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، حقوق نسواں کی بات ہو، اور جب ان سے کہا جائے کہ جناب تم اپنی ماں بیٹیوں کو کیوں نہیں بھیجتے، تو ان کے منہ پہ خاموشی کا تھپڑ لگ جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی بہن بیٹی کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اپنی بہن بیٹی کو نہیں نکالنا چاہتے۔ میرے دوست، اسلام میں اکثر کہتا ہوں اسلام جیسا دین نہ اس دنیا پہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اسلام جیسا محافظ نہ کوئی دنیا پہ ہو سکتا ہے، اسلام جیسا خوشحال کرنے والا نہ کوئی دنیا پہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ لیکن یہ کمی کوتاہی اگر کوئی ہوتی ہے تو یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ہماری معاشرتی طرف سے ہے۔ اسلام نے جو عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں، عورت کا جو مقام و مرتبہ مقرر کیا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، ارے اسلام کو پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مقام اور مرتبہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، اور اسلام کس طرح تمہیں جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ باقی یورپ کے جو ممالک ہیں، یہ یورپی ممالک، وہاں تو یہ جو خاندانی تعلقات ہیں وہاں ختم ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کیسا دین سکھاتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، یقین مانے حیران بندہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کیسا دین ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے ناراض تھی، اب میں اپنی ماں وہ اور فوت ہو گئی ہے، اب میں ماں کو راضی کرنا چاہتا ہوں، سننا اسلام کس طرح خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ عرض کی حضور ماں ناراض تھی اور دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اب میں کیسے اس کو راضی کروں؟ فرمایا کیا ماں کی بہن یعنی خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کر اور اس کو راضی کر، تیری خالہ اگر تجھ سے خوش ہو گئی، تجھ پہ راضی ہو گئی، سمجھنا تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ اب اسلام کس طرح خاندان کو جوڑنا چاہتا ہے، اسلام کس طرح تعلقات کو جوڑنا چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی کوئی والدین کے حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں، بہت لمبی حدیث ہے، ایک ہی بات فرمایا ہاں، جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا۔ جو اسلام والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدین کے تعلق داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے کہ تمہارے والدین کے جو دوست تھے، جو احباب تھے، ان کے ساتھ تمہارا تعلق کو برقرار رکھنا، یہ تمہارے والدین کا مرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کیا وہ والدین رشتہ داری کو قطع تعلقی کا حکم دے گا؟ کیا وہ اسلام اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، فرمایا وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں خاندانی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، ہمیں ایک معاشرہ دیا جا رہا ہے، اور لوگ یورپ کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں نہ باپ کا بتا، نہ بھائی کا بتا، نہ بہن کا بتا، نہ شوہر کا بتا، نہ تعلق داروں کا بتا۔ اور وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں
بلکہ آپ یہاں پہ ریسرچ پڑھیں، وہاں پہ یہ میں آپ کو 4-5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ 85 یعنی 85% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے والدین کا نہیں پتا۔ آج سے 5 سال پہلے ان کے حالات یہ تھے، جہاں بچے پیدا ہوتے ہی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں لکھا جاتا کیونکہ پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ 85 یعنی 85% جو شرح ہے یہ ان کے حرامیوں کی شرح ہے، جو بغیر والد یعنی حقیقی والد کے بغیر پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم و محتشم، ہمارا حق یہی ہے ہم لوگوں کے سامنے دین اسلام کی روشنی آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمارے اندر کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اسلام کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے۔ اسلام جیسا خوبصورت دین نہ ہے نہ ہوگا، اور اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں، ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، علماء سے سنیں، تاکہ آپ کے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ ہر ایک کا مرتبہ اسلام نے، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ہر ایک کا ایک درجہ، ایک مقام اسلام نے بیان کیا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی میں یہی بات بارہا مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہندوازم کا ڈسا ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی وہی ہندوانہ ذہن بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھر دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سارا امین کیوں مٹھیا کیے، کیوں روح کوئی نہیں، زور نال آمین آکو یار، ایڈی بڑی دعا ہے، کیوں تو اسلام تے عمل نو کرنا چاہتے، زور سے آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے کو، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو روشناس کرانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ مساجد تا حیات تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور جو حضرات اس کو آباد کیے ہوئے ہیں مالک ان کے گھر، مال، جان، اولاد، رزق حلال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔